Assalamu alaikum students. Today we are going to end our second chapter of history class 8th. اس سے پہلے ہم لوگ سر سید احمد خان کی پولیٹیکل تھیوری اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس آف 1886 کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ سر سید احمد خان کے علی گڑھ انسٹیٹیوشن کے علاوہ اور کون سے انسٹیٹیوشنز تھے جہاں پہ ایجوکیشن امپارٹ کی جا رہی تھی اور مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی تھی. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس انجمن حمایت اسلام لاہور. The activities of Anjuman Himayat Islam Lahore were the series of struggles for the protection of Muslim rights. It was formed in Lahore in 1884. 1884 کے اندر لاہور کے اندر ایک انسٹیٹیوشن بنایا گیا جس کا نام تھا انجمن حمایت اسلام، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم کے رائٹس جو ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. اٹس فاؤنڈر اینڈ فرسٹ پریزیڈنٹ واز خلیفہ محمد حمید الدین. پہلے جو فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ تھے وہ خلیفہ محمد حمید الدین تھے. Its main objectives were the protection of Islamic traditions, imparting Islamic education to the children, and struggle for the promotion of Muslim culture. تو جو اس کے مین آبجیکٹیوز یا مقصد تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ پروٹیکٹ کیا جائے اسلامک ٹریڈیشنز کو، اور ایجوکیشن امپارٹ کی جائے جو اسلامک ایجوکیشن ہے بچوں کو، اور خاص طور پہ کلچر کو پروموٹ کیا جائے جو کہ مسلمانوں کا کلچر ہے، اسلامک کلچر ہے. It established various educational institutions and made orphan houses. اس نے بہت سارے اسکول کالجز بھی بنائے اور ساتھ میں آرفن ہاؤسز، یتیموں کے لیے جگہ بنائی جہاں پہ یتیم رہ سکتے ہیں. Many educational institutions have been working since the establishment of Pakistan, including middle and high schools and orphan houses. اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہ کافی سارے انسٹیٹیوشنز ان کے چلتے رہے، جن میں مڈل اسکولز بھی تھے اور ہائی اسکولز بھی تھے اور آرفن ہاؤسز بھی تھے. It published Holy Quran and Sunnah books and various other books on the history and Islam. اور انہوں نے بہت ساری کتابوں کو بھی پبلش کیا، جس میں قرآن مجید کو بھی پبلش کیا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بکس تھیں ان کو بھی پبلش کیا. اس کے بعد سیکنڈ ہے ہمارا سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی. اب یہ وہ مدرسہ ہے یا وہ انسٹیٹیوشن ہے جو حسن علی آفندی نے بنایا تھا، اور حسن علی آفندی نے یہ 1 سپتمبر 1885 کو کراچی میں بنایا تھا. انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور کیونکہ یہ سندھ میں تھا اس لیے اس کا نام سندھ مدرسۃ الاسلام تھا. اور یہ کس کے انڈر سپرویژن میں بنایا گیا؟ سندھ محمدن ایک ایسوسیشن تھی، جس طرح سے ہم نے بات کی تھی محمدن ایجوکیشنل ایک کانفرنس ہوتی تھی سر سید احمد خان کے حوالے سے، تو ایک ایسوسیشن بھی تھی سندھ کے اندر، وہ محمدن ایسوسیشن کے نام سے اسے جانا جاتا تھا. تو یہ اس کے سپرویژن میں بنایا گیا. حسن علی آفندی ٹورڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری ٹو کلیکٹ فنڈس فار مدرسہ. اس مدرسے کے لیے حسن علی آفندی نے پھر پورے ملک کا ایک ٹور کیا جس سے انہوں نے پیسے جمع کیے مدرسے کے لیے. نواب آف خیرپور پرووائڈیڈ اے گرانٹ آف 12,000 روپیز اینڈ پرومس ٹو پے ویجز اینڈ سیلری ٹو دا پرنسپل. اور پھر ایک نواب آف خیرپور تھے، انہوں نے اپنا وعدہ کیا کہ وہ ایک گرانٹ دیں گے، پیسے دیں گے 12,000 روپے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ سیلری بھی پے کریں گے پرنسپل اور امپلائیز کو. مسٹر پرسی ہائیڈ این انگلش مین واز اپوائنٹڈ فرسٹ پرنسپل آف دا مدرسہ. پہلے پرنسپل ایک انگلش مین تھے، پرسی ہائیڈ ان کا نام تھا. امنگ گریجویٹس آف دا کالج ور محمد علی جناح، سر غلام حسین ہدایت اللہ اینڈ اے کے بروہی. یہ بہت فیمس لوگ، مطلب قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہاں سے پڑھے ہوئے تھے. In 1943, the administrative board upgraded the madrasa to the college level, whose foundation stone was laid by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. The college has been upgraded to the standard of university. پھر 1943 کے اندر ہی اس مدرسے کو کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ کس نے درجہ دیا؟ اس کی جو فاؤنڈیشن لیڈ کی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لیڈ کی، اور اسی پھر کالج کو بعد میں یونیورسٹی کے سٹینڈرڈ پہ بھی لایا گیا. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی انجمن حمایت اسلام، انہوں نے ہی ایک کالج اسٹیبلش کیا 1892 کے اندر. اٹ اسٹارٹیڈ اٹس ورکنگ ان دا بلڈنگ آف شیراوالا گیٹ. شیراوالا گیٹ کے اندر اس کی ورکنگ شروع ہوئی، پڑھائی شروع ہوئی. اٹ واز ہسٹوریکل کالج وچ پرووائڈیڈ ایجوکیشن ٹو دا چلڈرن آف مسلمس. مسلمانوں کو خاص طور پہ ایجوکیشن یہاں پہ دی جاتی تھی. دا اسٹوڈنٹس آف کالج پارٹیسپیٹیڈ ان پاکستان موومنٹ. اس لیے بھی ہسٹوریکل ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پڑھے انہوں نے پھر پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا. قائد اعظم محمد علی جناح وزٹڈ دس کالج مینی ٹائمز اینڈ ایڈریس دا اسٹوڈنٹس. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کالج کا کئی بار وزٹ کیا اور یہاں پہ خطاب کیا. Habibia Hall of this college was famous because many seminars regarding Pakistan movement were held and many Muslim leaders addressed the students.
ان دس ہال. اور پھر حبیبیہ ہال اس کا ایک فیمس ہال ہے کالج کا, جہاں پہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے مختلف سیمینارز بھی کیے گئے, اور پھر مسلم لیڈرز یہاں پہ ایڈریس بھی آ کے کرتے تھے. اس کے بعد ہے اسلامیہ کالج پشاور. اسلامیہ کالج پشاور جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا صاحب زادہ عبد القیوم خان نے, اور یہ NWFP کے پروونس کے اندر پشاور میں شروع ہوا تھا. اب NWFP کے پروونس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں, KPK کہتے ہیں, اور NWFP کا بنتا ہے ناردرن ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. اور یہ جو کالج بنایا گیا تھا صاحب زادہ عبد القیوم خان, یہ انہوں نے علی گڑھ کالج جو سر سید احمد خان کا تھا اس طریقے پہ بنایا تھا, اس پیٹرن پہ بنایا تھا. اس لیے صاحب زادہ عبد القیوم خان کو KPK کا یا خیبر پختونخوا کا یا NWFP کا سر سید بھی کہا جاتا تھا. It started imparting education to the Muslims. Students from all over the provinces used to attend the college. مختلف پروونسز سے اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پہ اٹینڈ بھی کرتے تھے کالج, اور یہاں پہ خاص طور پہ اس انسٹیٹیوشن میں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا. Among the renowned named students of the college were سردار عبدالرب نشتر اینڈ عبد الجبار خان. دو خاص جو بڑے فیمس نام ہیں پاکستان موومنٹ کے حوالے سے بھی, سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر عبد الجبار خان یہاں سے پڑھے ہوئے تھے. The college played a very important role in creating national consciousness among the Muslims. اور مسلمانوں میں قومیت کا جو ایک جذبہ ہے اور کانشیسنس ہے وہ جگائی گئی. اس کے بعد ہے ہمارا ٹاپک دارالعلوم دیوبند کا. The foundation of Darul-Uloom Deoband was laid down in دیوبند. دیوبند ایک جگہ ہے جو سہارا پور ڈسٹرکٹ انڈیا میں ہے. وہاں پہ 1867 میں یہ انسٹیٹیوشن بنایا گیا جس کا نام تھا دارالعلوم دیوبند, کیونکہ یہ ایک جگہ دیوبند میں تھا اس لیے اس کا نام دارالعلوم دیوبند پڑ گیا. دارالعلوم دیوبند واز اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ اینڈ ماڈرن ایجوکیشن. یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو خاص طور پہ ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف تھا اور برٹشرز کے بھی خلاف تھا. ویریس ٹریڈز ور ٹاٹ ان دارالعلوم سو دیٹ اٹس گریجویٹ وڈ بی ایبل ٹو گیٹ امپلائمنٹ. اور ٹریڈ کے مختلف طریقہ کار بتائے جاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں, تاکہ جو گریجویٹ ہوتے ہیں یہاں سے ان کو اچھی نوکری مل سکے. امنگ دا ٹریڈس ور کھٹائی, book binding and weaving clothes. It struggled to protect the religious, educational and cultural assets of Muslims. Next ہے ہمارا ندوۃ العلماء لکھنؤ. سید محمد علی کانپوری had established ندوۃ العلماء at Lucknow in 1894. 1894 میں سید محمد علی کانپوری نے یہ ندوۃ العلماء کا انسٹیٹیوشن لکھنؤ میں بنایا. He was appointed the first administrator of ندوہ. اسی میں وہ خود اپوائنٹ ہو گئی فرسٹ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ, ایز اے پرنسپل آپ سمجھ لیں. مولانا شبلی نعمانی اینڈ عبدالحق حقانی prepared its rules and regulations. مولانا شبلی نعمانی نے اور پھر عبدالحق حقانی نے اس کالج کے یا اس جو انسٹیٹیوشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے. مولانا شبیر's role was very important. This institution imparted both modern and traditional education to the students. اس انسٹیٹیوشن کی خاص بات یہ تھی کہ یہ لوگ ایک تو ٹریڈیشنل ایجوکیشن, اسلامک ایجوکیشن بھی دے رہے تھے, ساتھ میں ماڈرن ایجوکیشن بھی امپارٹ کر رہے تھے. At the primary level, the students were educated in science, English and Hindi along with Islam. پرائمری لیول پہ, چھوٹی کلاسز کے لیول پہ سائنس, انگلش, ہندی اور ساتھ میں اسلامک ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی تھی. It was an educational and reformatory institute. The passed out graduates of this institute performed many valuable services to the Muslims. اور یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جو مختلف قسم کے یہاں سے سروسز بھی لی جا رہی تھی مسلمانوں سے. Among the prominent graduates were سید سلیمان ندوی اینڈ مولانا عبدالسلام ندوی. یہ دو مشہور نام ہیں جو اس کالج کا حصہ رہے. علی گڑھ موومنٹ واز مینٹ فار ماڈرن ایجوکیشن. دارالعلوم دیوبند واز ٹریڈیشنل ایجوکیشن and Nadwatul Islam for both, that is modern and traditional education. By adopting the midway, it served the Muslims at large. تو جیسے ہم نے بات کی دارالعلوم دیوبند جو ہے ٹریڈیشنل ایجوکیشن پہ اس نے فوکس کیا تھا, اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی جس طرح کہ علی گڑھ انسٹیٹیوشن جو تھا وہ ماڈرن ایجوکیشن کی بات کرتا تھا, اور جبکہ یہ ندوۃ الاسلام جو ہے وہ دونوں قسم کی ماڈرن بھی اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی بات کرتا تھا. یہاں پہ ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے ختم. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے نوٹس سے MCQs, شارٹ کویشچنز, لانگ کویشچن یاد کریں گے. اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم لگتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.